کاش میں روزے قیامت نہ اٹھایا جاؤں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ آپ کیا کریں؟ میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب کتاب پڑھ. ماشاء اللہ بہت کتاب اچھی ہے اور اس کتاب میں بہت زیادہ سوالات ایسے ہیں جو اگر دیکھیں ہیں تو اگر آپ یہ کتاب پڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے لکھی ہو آج کل ایسے کلمات کے بارے میں کتاب جس میں ان کلمات کو جمع کیا گیا ہو کہ جن کو بولنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے لکھی ہو لیکن ابھی تک کیونکہ جنہوں کا کتاب ان کا دعویٰ ہے کہ میری نظر سے ابھی تک کوئی کتاب ایسی گزری تھی. تو اس میں نا بہت پیاری پیاری باتیں ہیں. مثلاً کہ اب یہاں پہ ایک کہا جاتا ہے کہ رشوت کو حاضر من فضلی ربی کہنا کہتا ہے. اس بارے میں وہ میں آپ کو آج انشاءاللہ بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ رشوت کو بعض لوگ کہتے ہیں حاضر من فضلی ربی، یعنی یہ میرے رب کے فضل سے ہے. اس طرح کہنا کیسا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ رشوت کا لین دین قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. معاذ اللہ عز و جل. اس کو پروردگار عز و جل کا فضل قرار دینا کفر ہے. کیونکہ فرعون کا اس حوالے سے ایک عبرت ناک حکایت ہے، وہ آپ سماعت کریے گا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام فرعون کے پاس ایک استفتاء آئے جس کا مضمون یہ تھا کہ بادشاہ کا کیا حکم ہے ایسے غلام کے بارے میں جس نے اپنے آقا کی دولت و نعمت میں پرورش پائی پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق میں نہ صرف منکر بلکہ یعنی انکار کرنے والا ہوا بلکہ خود آقا ہونے کا مدعی یعنی دعویدار بن گیا. اس پر فرعون نے یہ جواب دیا کہ جو نمک حرام غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل یعنی مقابلے پر آئے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے. چنانچہ فرعون جب خود دریائے نیل میں ڈوبنے لگا تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا اور اس کو اس نے پہچان لیا. یعنی اب اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا ہمیں اس پہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم یہ کہتے پھریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت عطا کی ہیں یہ ہمارا اپنے حال ہے، ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، اور جب کوئی مصیبت آئے تو کہیں کہ یہ ہماری قسمت میں ایسے لکھا ہے. یہ نعوذ باللہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ ایسے مصیبت آتی رہتی ہیں اور نیکیوں کو جو اس کی نعمتوں کا ہے وہ ہم اپنی طرف منسوخ کریں. جیسے فرعونی کہا کرتے تھے جب ان پر کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے ہماری اپنی وجہ سے ہے، اور جب کوئی ان کے اوپر تنگی آتی تھی وہ کہتے تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے. لہٰذا ان کو اسے وہ کہتے تھے کہ ان کو ہم نے اسے نعوذ باللہ سے اللہ سائڈ پہ کرنا ہے تاکہ ہمارے اوپر نعمتوں کے دروازے میں شوق ہو جائے. تو یہ ماشاء اللہ بہت اچھی کتاب ہے، اس کو خود بھی پڑھیں اور آگے بھی ہو سکے تو لوگ تحفہ دیں اور وہ بھی پڑھیں. تو آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بھی لکھا ہوا ہے اس کا عمل کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ.